أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. جیسا کہ ہمارے پاس الحمدللہ 3 قصہ ہو چکا ہے، اصحاب کہف کا اور اصحاب الجنتین کا، پھر خضر اور موسیٰ علیہم السلام کا قصہ جو نہ ہو چکا ہے۔ یہ چوتھا قصہ ہے ذی القرنین کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں۔ اصل یہ قصہ جیسا کہ یہودی نے ہمارے نبی سے آ کر پوچھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے جن کو اللہ نے مشرق اور مغرب کی بادشاہت اللہ نے ان کو دی تھی، یعنی پوری دنیا پر کنٹرول اللہ نے ان کو دیا تھا، وہ کون تھے؟ تو اس کے بعد وہی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ وہ ذوالقرنین تھے، ان کے بارے میں جو ہے نا کچھ ذکر ہے یہاں پر۔ سب سے پہلی جو بات ہے کہ ذوالقرنین یہ وہ ہی جو پوری دنیا پر حکومت کرے ہیں۔ جیسا کہ اہل علم نے کہا کہ 4 لوگ ایسے ہیں جو پوری دنیا پر حکومت کی، پوری دنیا پر۔ یوں سمجھو کہ سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین یہ پوری دنیا پر حکومت کریں۔ اسی طرح یہ 2 مسلمان ہیں، 2 کافر، کون؟ بخت نصر اور نمرود۔ بخت نصر اور نمرود یہ 2 کافر ہیں، 2 کافر 2 مسلمان، یہ پوری دنیا پر جو نا حکومت کی ہے۔ پوری دنیا کا مطلب اکثر تو جو نا یہ 4 لوگ ہیں، 2 کافر ہیں 2 مومن ہیں۔ یہاں اللہ نے ذوالقرنین کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ، واو کا مطلب اور، يَسْأَلُونَكَ اے محمد آپ سے پوچھتے ہیں، یعنی کہ یہودی آ کر ہمارے نبی سے پوچھتے ہیں کن کے بارے میں؟ عن ذی القرنین، ذوالقرنین کے بارے میں۔ یہودی ہمارے نبی سے آ کر ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ قل اے نبی آپ کہہ دو، سأتلو میں تم پر پڑھ کر سناؤں گا، علیکم منہ ذکرا، یعنی کہ میں ان کا ذکر جو ہے نا میں تمہارے سامنے بتاؤں گا۔ اے نبی تم یہودیوں سے کہہ دو میں ذوالقرنین کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ذوالقرنین، ذو کا مطلب والا، قرنین سنگ کو بولتے ہیں، قرنین بولتی ہیں سنگ کو۔ تو کیا مطلب ہے؟ یہاں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ جو نا تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ جو نا قرنین کا مطلب 2 سنگ۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین جو ذکر کرتے ہیں، ایسا کہ بادشاہ کا جو تاج ہوتا ہے، یعنی کہ ان کا جو تاج تھا اس میں 2 سنگ کی طرح تھا، اس وجہ سے لوگ ان کو ذوالقرنین بولتے تھے۔ اس طرح آج کل بادشاہ جو تاج پہنتے ہیں اس میں 2 سنگ تھا، اس طرح ان کا جو تاج تھا سر کا اس میں 2 سنگ کی طرح تھا، لوگ نے ان کو ذوالقرنین کا، قرنین کا مطلب 2 سنگ، یعنی کہ 2 سنگ والے۔ ایک تفسیر یہ ہے۔ ایک اور تفسیر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ خود ذکر کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے کوئی بکرا جس کا سنگ ہو تو مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے۔ سنگ والا اگر بکرا ہے تو بڑا ہٹا کھٹا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ اشارہ ہے کہ جو نا ذوالقرنین بڑے طاقتور تھے، ذوالقرنین بڑے طاقتور تھے۔ یعنی کہ جیسا کہ کوئی بکرا ہوتا ہے جس کو سنگ ہوتا ہے وہ اچھا طاقتور ہوتا ہے، بڑا ہٹا کھٹا ہوتا ہے، اس طرح ذوالقرنین طاقتور تھے۔ بتانے کے لیے اللہ نے کہا کہ ذوالقرنین 2 سنگوں والے، 2 سنگ والے۔ اب تیسری جو تفسیر ہے اکثر مفسرین جو ذکر کرتے ہیں، وہ 2 سنگ کا مطلب جو ہے نا ایک مشرق اور مغرب۔ یہ کہاں گئے تھے؟ مشرق بھی گئے تھے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، یہ وہاں بھی گئے تھے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ یہ 2 جگہ گئے تھے، 2 جگہ کو کہا گیا کہ 2 سنگ، یعنی کہ ذوالقرنین یہاں بھی گئے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، ذوالقرنین وہاں بھی گئے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، اس وجہ سے 2 سنگ کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے 2 سنگ کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہاں بھی سفر کرے وہاں بھی سفر کرے۔ ایک اور جو تفسیر ہے جو مفسرین نے کہا کہ جو نا فارس اور روم کے بادشاہ تھے، فارس اور روم اس زمانے کے سپر پاور ہے، جیسے کہ آج امریکہ ہے اس طرح اس کے بادشاہ تھے، کون؟ ذوالقرنین۔ یہاں ذوالقرنین 2 سنگوں والے، اس کے متعلق جو ہے نا مصر کے ایک عالم ہیں دکتور فاضل السامرائی، ان کا نام ہے دکتور فاضل السامرائی، وہ ذکر کرتے ہیں کہ بعض کتابوں میں ذکر ہے کہ 2 سنگ کا مطلب کیا ہے، وہ ذکر کرتے ہیں۔ دانیال
بنو اسرائیل کے نبی تھے. تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بکرا ہے. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بکرا ہے. بکرا کا ایک سنگ یہاں ہے سامنے, ایک اور سنگ پیچھے, یعنی کہ خواب میں ایک سنگ جو ہے نا پیچھے دم کے پاس, ایک اور سنگ سامنے. انہوں نے کون, بنو اسرائیل کے ایک نبی دانیال یا کوئی اور نبی, مفسرین نے کہا کہ وہ نبی ہو سکتے ہیں کوئی اور ہو سکتے ہیں, جنہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کا ایک سنگ, بکرا کا ایک سنگ سامنے تھا, ایک سنگ پیچھے تھا. بعد میں بنو اسرائیل کے علماء نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر ذوالقرنین ہے. اس خواب کی تعبیر کون ہے؟ ذوالقرنین, جو مشرق جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں بھی گئے تھے, جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں بھی گئے تھے. یعنی کہ دو سنگ والے. اس کی جو تعبیر, جیسا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بکرا ہے, اس کا ایک سنگ یہاں ہے ایک سنگ یہاں ہے, تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا یہ کون ہو سکتے ہیں؟ ذوالقرنین ہو سکتے ہیں, جو مشرق اور مغرب دونوں طرف جو ہے نا وہ گئے تھے. یہ دو سنگ والے جو ہے نا, اس کی علماء نے جو ہے نا اس کی تعویلات, اس کی تفسیر جو ہے نا علماء اس طرح ذکر کرتے ہیں. یہ ایک طاقتور کی علامت ہے ذوالقرنین, جس طرح جو بکرا سنگ ہوتا ہے تو بکرا طاقتور ہوتا ہے, اس طرح جو ہے نا یہ طاقتور, یعنی کہ بہت زیادہ طاقتور تھے کون؟ ذوالقرنین. دوسرا, یہ روم اور فارس کے بادشاہ تھے. تیسرا, ان کے سر میں جو تاج تھا اس میں جو سنگ کی طرح تھا. چوتھا, بنو اسرائیل کے کوئی ایک نبی جیسا کہ دانیال ہے, ان کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بکرا کو, اس کا ایک سنگ پیچھے تھا ایک سنگ سامنے تھا. تو بنو اسرائیل کے علماء نے کہا کہ یہ کون ہو سکتے ہیں؟ ذوالقرنین ہو سکتے ہیں, یہ ذوالقرنین ہو سکتے ہیں. یعنی کہ اس کے متعلق جو ہے نا کئی باتیں جو ہے نا مفسرین جو ہے نا ذکر کرتے ہیں. قرنین, دو سنگ والے. اچھا, اب ان کا نام کیا ہے؟ اب دو سنگ والے ان کا نام کیا ہے؟ تو اکثر مفسرین نے کہا کہ اسکندر. اکثر مفسرین نے کہا کہ ان کا نام اسکندر. اکثر مفسرین اسکندر المقدومی, اسکندر المقدومی. اکثر مفسرین نے کہا کہ ان کا اصل نام اسکندر المقدومی. بعض مفسرین نے کہا کہ ان کا نام کوروش. کوروش, کاف واو ریا واو شین, کوروش. جیسا کہ اصل یہ جیسا کہ ہندوستان کے جو مشہور عالم ہیں ابوالکلام آزاد, ان کی کتاب ہے شخصیت ذوالقرنین, اس میں انہوں نے ذکر کرتے ہیں کہ جو ہے نا وہ کہاں گئے تھے؟ ایران کا جو کیپٹل ہے وہاں گئے تھے. ایران کا کیپٹل وہاں گئے تھے. وہاں ان کو جو ہے نا اس کے اطراف میں, وہاں جہاں ذوالقرنین کے کچھ اسٹیچو تھے, اسی طرح وہاں ایک پہاڑ تھا جہاں ذوالقرنین جو یہ کہتے تھے سونا پگھلا کے ڈالے تھے, یاجوج ماجوج کو باہر نہیں آنا کر کے سونا پگھلا کے ڈالے تھے. یہ وہاں کچھ آثار ان کو نظر آئے ابوالکلام آزاد جو ہندوستان سے گئے تھے, ترکیہ کے کیپٹل. میں آپ کو واٹس ایپ میں بھیجا ہوا کوروش, یعنی کہ جو کہتی ہیں ابوالکلام آزاد کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں جو ہے نا اسٹیچو تھا, اس کا نام کوروش لکھا ہوا تھا. بعد میں انہوں نے اس کی تاریخ پڑھی تو معلوم ہوا کہ یہ ذوالقرنین. بعض علماء نے کہا کہ ذوالقرنین کا نام کوروش ہے. ایک ہے اسکندر, دوسرا کوروش. ایک اور جو مفسرین نے کہا کہ افریقہ میں سے کسی کا ہے, وہ افریقہ میں سے ہیں, لیکن واللہ عالم. ہاں, لیکن یہ اکثر مفسرین نے کہا کہ ان کا اصل نام کیا ہے معلوم نہیں, اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم. یعنی کہ میجارٹی جو علماء کا کہنا ہے کہ ان کا اصل نام کیا ہے معلوم. ہاں, جو مفسرین جو ذکر کرتی ہیں کہ اسکندر, دوسرا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ جو نا کوروش, بعض مفسرین نے کہا کہ ان کا تعلق افریقہ سے ہے, لیکن ان کا اصل نام کیا ہے واللہ عالم. صحیح بات یہ ہے کہ مفسرین نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں, اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہو ذوالقرنین کا. اب یہ ذوالقرنین کس زمانے میں تھے؟ یہ کس زمانے میں تھے؟ یہاں علماء نے کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے. بعض لوگوں نے کہا کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ طواف بھی کیا تھا. یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے, یہ ایک قول ہے. بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں, یہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے. دونوں باتیں مفسرین ذکر کرتے ہیں, یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے تھے یا ابراہیم علیہ السلام کے پہلے تھے, لیکن واللہ عالم. لیکن اللہ نے قرآن میں ان کا واقعہ جو ہے ذکر کرتے ہیں. دیکھیے, وَيَسْأَلُونَكَ, اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں ان ذی القرنین, دو سنگوں والوں کے بارے میں, یعنی کہ ذوالقرنین کے بارے میں. قل, آپ کہہ دیجئے, سأتلو
علیکم منہ ذکرا، میں ان کے بارے میں تم کو جو ہے نا بتاؤں گا، میں ان کے بارے میں تم کو بتاؤں گا۔ اب سب سے پہلے ذوالقرنین کون تھے؟ انا مکننا لہ فی الارض، ہم نے پوری زمین کی ہم نے جو نا ان کے لیے دیے تھے، ان بے شک مکننا ہم نے دے دیا تھا لہو ان کے لیے فی الارض زمین، یعنی کہ ہم نے ان کو جو ہے نا زمین کے لیے یہ زمین کو ہم نے ان کے لیے مسخر کر دیا، یعنی کہ جہاں جائے وہ جا سکتے ہیں، جہاں جائے وہ جا سکتے ہیں۔ کون؟ ذوالقرنین۔ مکننا لہو فی الارض، یعنی کہ ہم نے ان کو یعنی کہ پوری زمین ہم نے ان کو دے دیا تھا، پوری زمین پر کنٹرول ہم نے ان کو دے دیا تھا، جیسا کہ میں نے کہا جیسا کہ سلیمان علیہ السلام پوری دنیا پر کنٹرول کرے، اسی طرح کون؟ ذوالقرنین یہ پوری دنیا پر کنٹرول، وہی مکننا لہو فی الارض، اللہ نے جو ان کو طاقت دے دیا کہ پوری زمین میں جو ہے نا کہیں بھی جا سکتے ہیں، ایک اللہ نے جو ہے نا کنٹرول دے دیا۔ دوسرا وآتیناہ من کل شیء سببا، ہم نے ان کو دے دیا من کل شیء ہر چیز سببا، یعنی کہ ہر چیز ہم نے ان کے لیے سبب مطلب راستہ، ہر چیز کا راستہ ہم نے ان کے لیے آسان کر دیا، لشکر ان کے راستہ بتانے کے لیے ہوتا، کیونکہ اس زمانے میں جو نا جنگل تھا، راستہ بتانے، یعنی کہ ان کے لشکر میں ہر لوگ تھے۔ اب کہیں سفر میں جاتی ہیں ان کی زبان ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، کنڑی زبان ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، ان کے زبان میں ان کے لشکر میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو کنڑی جانتا تھا، یعنی کہ جہاں جہاں جانتے تھے وہ ہر کیا کیا زبان ہے وہ پہچاننے کے لیے ایک لوگ کو رکھتے تھے ٹرانسلیشن کے لیے جو نا، یعنی کہ ان کے لشکر میں ہر لوگ تھے، یعنی کہ اللہ نے ان کو ہر قسم کا سامان اللہ نے دیا تھا، جنگی سامان، جنگ کرنے کے لیے ہر قسم کا سامان اللہ نے دیا تھا، ہر قسم کے لوگ اللہ نے ان کو دیا تھا، ہر قسم کا راستہ اللہ نے ان کے لیے مسلط کر دیا تھا، بلکہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے بادل کو بھی ان کے لیے مسلط کر دیا، یعنی کہ یہ کہیں ملے جا سکتے تھے، اللہ نے ہر چیز ان کو دی تھی، یعنی کہ پوری دنیا پر انہوں نے حکومت کی، وہی مطلب ہے۔ یعنی کہ یہاں یہ ذوالقرنین اصل میں کون ہی، صحیح کون ہی، یہ نبی ہی یا نہیں، یہاں بھی علماء نے اختلاف کیا ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ وہ نبی ہی، صحیح بات یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ عبد صالح، ایک نیک بندے تھے، ذوالقرنین ایک نیک بندے، بادشاہ اور نیک بندے تھے، ذوالقرنین ایک بادشاہ تھے اور نیک بندے تھے، اللہ کے توحید پرست، تو اللہ نے جو ہے نا ان کے لیے مکننا لہو فی الارض، پوری زمین پر اللہ نے ان کو حکومت دے دی، وآتیناہ من کل شیء سببا، سبب مطلب ہر قسم کی چیزیں، لڑائی کے لیے کیا کیا ہونا ہے، راستہ کے لیے سفر کرنے کے لیے کیا کیا ہونا، ہر چیز اللہ نے ان کے لیے مسلط کر دی، ہاں ہر چیز ان کے پاس آ گیا۔ اب یہ کیا کیے؟ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، راستہ طے کرنے لگے، فَأَتْبَعَ سَبَبًا کا مطلب راستہ طے کرنا، جیسے کہ آپ یہاں سے کہیں سفر کرتی اسے بولتی ہے کہ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، عربی زبان میں کہتے ہیں کہ فَأَتْبَعَ سَبَبًا کا آسان ترجمہ ثُمَّ سَلَكَ طَرِيقًا، پھر وہ راستے چلنے لگے، راستے میں چلنے لگے، یعنی کہ سفر کرنے لگے۔ اب اللہ نے ہر چیز ان کو دے دیا، کون؟ ذوالقرنین علیہ السلام کو، تو وہ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پھر وہ راستہ طے کرنے لگے، وہ راستہ جو نا مطلب سفر کرنے لگے، کہاں سفر کرے؟ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں سفر کرنے لگے۔ سب سے پہلے دیکھو یہاں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ذوالقرنین جو اللہ نے ان کو طاقت دی تھی جس کی وجہ سے وہ سفر کرے، کہاں؟ جہاں سورج غروب ہوتا ہے، جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں وہ سفر کرتے ہیں۔ اب وہ جو بات بتائی گئی اس آیت میں، اس کے بعد والی آیت میں، اب سورج یہاں غروب ہوتا ہے، سورج یہاں غروب ہوتا ہے، یہ یہاں تک پہنچ گئے، یہ یہاں تک پہنچ گئے کیونکہ اللہ نے ہر چیز ان کے لیے آسان کر دیا تھا، وہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہ یہاں تک پہنچ گئے۔ اب ذوالقرنین کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جو نا سورج کہاں طلوع ہوتا ہے؟ پانی کے اندر، لیکن آپ بھی دیکھیں گے اب سمندر کے پاس جو نا سورج طلوع ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جو نا سمندر میں ڈوب رہا ہے سورج، ایسا لگتا ہے منظر، جب سورج ڈوبتے رہتا ہے تو ایسا لگتا ہے جو سمندر میں ڈوب رہا، تو وہی ذوالقرنین کہتے ہیں کہ جو نا میں نے دیکھا جو نا سورج ڈوب رہا تھا پانی میں، سورج کہاں ڈوب رہا تھا؟ تغرب فی عین حمیہ، وہ پانی میں جو نا ڈوب رہا تھا سورج، ایسا لگ رہا تھا۔ وہ کون فرماتی ہے؟ ذوالقرنین فرماتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہاں میں نے ایک قوم کو دیکھا، وہاں میں نے ایک قوم کو دیکھا، یعنی کہ ذوالقرنین جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سورج جو ہے نا جب ڈوبتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جو ہے نا پانی میں ڈوب رہا سورج، پھر وہ فرماتی ہے کہ میں نے وہاں ایک قوم کو دیکھا، تو اللہ نے کہا کہ اے ذوالقرنین یہ جو قوم ہے، یہ جو قوم جو آپ کو نظر آ رہا، آپ چاہے تو ان کو پورے کو قتل کر دو،
یعنی تو ان کو معاف کر دو. اللہ نے کہا کہ ذوالقرنین وہاں جو قوم ہے چاہے تو آپ پورے قتل کر دو, پورے کو آپ قتل کر دو, یعنی تو آپ ان کو معاف کر دو. لیکن ذوالقرنین کیا تھے؟ توحید پرست ہیں, بہت نیک تھے. انہوں نے کیا کیا؟ ان میں سے جو توحید پرست تھی ان کو چھوڑ دیا, ان میں سے جو توحید پرست تھی ان کو چھوڑ دیا, ان میں سے جو کافر تھی ان کو جو نا قتل کر دیا, ان میں سے جو کافر تھے ان کو انہوں نے قتل کر دیا. تو وہی جو نا اس کے بعد ذکر ہے. دیکھیے حتی یہاں تک کہ اذا جب, اب دیکھیں سفر کر رہے کون؟ ذوالقرنین. بلغا پہنچ جاتے ہیں مغرب الشمس, جہاں سورج غروب ہوتا ہے, جہاں سورج ڈوبتا ہے. دیکھ اب سورج ڈوب رہا, تو ذوالقرنین کہتے ہیں کہ وجدہا, انہوں نے پایا وہاں, تغرب ڈوب رہا تھا سورج, کہاں؟ فی میں عین چشمہ, جیسے کہ پانی کا چشمہ ہوتا ہے, کنواں ہے, جیسا کہ ریگستان وغیرہ میں جو ہے نا زمین کے اوپر پانی آ جاتا ہے, اسے بولتے چشمہ. فی عین حمیہ, حمیہ کا مطلب کالا پانی. کیا ہوتا ہے کہ پانی کھڑ کھڑ کے پانی کالا ہو جاتا ہے, پانی جو ہے نا کھڑ کھڑ کے ایک جگہ کالا ہو جاتا ہے. یعنی کہ ذوالقرنین وہ فرماتی کہ جہاں سورج ڈوب رہا تھا وہاں پانی تھا, عین پانی تھا, لیکن وہ پانی کالا تھا. وہ پانی گویا کہ ایسا دکھ رہا تھا کہ جو اس پانی میں ڈوب رہا ہو سورج. یعنی کہ ذوالقرنین جو ہے نا اپنے جو دیکھے وہ بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا تغرب غروب رہا تھا, یعنی کہ اللہ نے جو ہے نا پورا ذکر کرتے ہیں, وہ غروب ہو رہا تھا سورج فی عین چشمے میں, گویا کہ ایسا دکھ رہا ہے کہ اس پانی میں سورج ڈوبتا ہے. وہ پانی کیسا تھا؟ حمیہ, کالا تھا, کھڑ کھڑ کے وہیں پانی جو ہے نا کالا ہو گیا تھا. وہی وہ ایک منظر جو ہے نا ذکر کرتے ہیں, گویا کہ ان کا جو اللہ نے وہاں تک ان کو پہنچا دیا جہاں سورج غروب ہوتا ہے. اچھا, ایک اور جو چیز ہے حمیہ, اس کی ایک اور جو قرات حامیہ, دیکھ سکے وجدہا تقرب فی عین حامیہ. حامیہ, حامیہ مطلب گرم, گرم, یعنی کہ وہ پانی گرم تھا, وہ پانی جو ہے نا گرم تھا, جہاں جس پر سورج ڈوب رہا تھا وہ پانی گرم تھا. یعنی تو وہ پانی جو ہے نا گرم بھی تھا, کالا بھی تھا. تو اس وقت جو ہے نا سورج جو ہے نا وہاں سے ڈوب رہا تھا, یہاں پانی تھا, پانی گرم اور کالا تھا, یہاں سورج ڈوب رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ جو ہے نا سورج پانی میں ڈوب رہا, ایسا لگ رہا تھا. اچھا ہو گیا. اس کے بعد ذوالقرنین وہ وجدہا, وہ پاتے ہیں, ذوالقرنین وہ دیکھتے ہیں. اس کے بعد وجد عندہا قوما, اور وہ وجدہ پاتے ہیں عندہا, جہاں سورج ڈوبا وہاں وہ پاتے ہیں قوما, ایک قوم, ایک قوم کو دیکھتے ہیں ذوالقرنین. ہاں, قلنا, ہم نے کہا, یا ذا القرنین, اے ذوالقرنین جو ہے نا جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں قوم کو دیکھتے ہیں. قلنا, ہم نے کہا, یا ذا القرنین, اے ذا القرنین. اب کس نے کہا ذوالقرنین کو؟ کس نے کہا؟ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے وحی ہو رہی تھی, اللہ کی طرف سے وحی ہوئی, اے ذوالقرنین. تو اس سے مفسرین نے کہا کہ ذوالقرنین کیا ہی نبی تھے, کیونکہ نبیوں پر وحی ہوتی ہے. دوسری جو تفسیر ہے, نہیں, ذوالقرنین نے نہیں کہا. کس نے کہا؟ خضر علیہ السلام نے کہا, خضر علیہ السلام نے کہا. یعنی کہ خضر علیہ السلام ان کو بھیجے تھے, کن کو؟ ذوالقرنین کو. یہ بات مفسرین کا کہنا ہے. یعنی کہ خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ قلنا, ہم نے کہا, یا ذا القرنین, اے ذی القرنین, اما, اگر رہا, ان تعذبا, اگر تم چاہتے تو عذاب دے دو, یہ جو قوم وہاں ہے اگر تم چاہتے تو ان کو عذاب دے دو. و اما, پس رہا, ان, اگر تم چاہتے, تتخذ, تم بنا لو, فیہم حسنا, ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ معاملہ, یعنی کہ تم ان کو معاف کر دو. تتخذ فیہم حسنا, ان کو معاف کر دو. یعنی کہ اللہ کے حکم سے جو بھی خضر علیہ السلام کہتے ہیں, یعنی تو جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں, جو بھی ہے اللہ کے حکم سے ذوالقرنین کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر چاہے تو تم اس قوم کو قتل کر دو, یعنی تو تم ان کو معاف کر دو. اب ذوالقرنین کے اخلاق دیکھیں, کیونکہ وہ توحید پرست ہے. دیکھیے وہ کیا کرتے ہیں. قال, ذوالقرنین کہتے ہیں, اما, پس رہا, من ظلم, جو ظلم کرتا ہے, جو کفر کرتا ہے, جو کفر کرے گا, ظلم کرے گا, فسوف, فا کا مطلب پس, سوف, ان قریب, نعذبہ, ہم اس کو عذاب دیں گے, یعنی کہ قتل کریں گے. ذوالقرنین کہتے ہیں کہ جو کافر ہے ہم اس کو قتل کر دیں گے. پھر ثم, پھر یردون, پھر اس کو لوٹا دیں گے, الی ربہ, اپنے رب کے پاس. یعنی کہ سب کو مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ اللہ ہی کے پاس جانا ہے.
وہی ذوالقرنین نے کہا کہ جو نا ہم سب سے پہلے ان کو کافروں کو قتل کر دیں گے، پھر ان کو رب کے پاس لوٹا دیں گے. کیوں؟ فَيُعَذِّبُهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے، عذابا نکرا، سخت عذاب اللہ ان کو دے. نکرا مطلب خطرناک عذاب اللہ ان کو دے. یعنی کہ گویا کہ کافروں کی دنیا میں بھی عذاب ہے اور مرنے کے بعد بھی جو نا عذاب ہے. یعنی کہ یہ فیصلہ کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان کو اختیار دیتے ہیں کہ اے ذوالقرنین چاہے تو تم قتل کرو، چاہے تو تم ان کو معاف کر دو. ذوالقرنین کیا کہتے ہیں کہ جو بھی کافر ہیں ہم ان کو قتل کر دیں گے، پھر اللہ کے پاس ان کو چھوڑ دیں گے. یعنی کہ ان کی روح کہاں چل جائے گی؟ اللہ کے پاس. پھر وَأَمَّا پس رہا من آمن، جن لوگوں نے ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، جنہوں نے عمل صالح کی، جن لوگوں نے عمل صالح کیا، فَلَهُ، پس ان کے لیے جزا بدلہ ہے، الحسن، اچھی طریقے سے. جن لوگوں نے عمل صالح کی ان کے لیے اچھی طریقے سے بدلہ، یعنی کہ ان کو بھی چھوڑ دوں گا. یعنی کہ ذوالقرنین کہتی ہیں کہ جو مومن ہے میں ان کو چھوڑ دوں گا. پھر وَسَنَقُولُ، ان قریب ہم کہیں گے، لہو ان کے لیے، فی امرنا، من امرنا، ہمارے معاملے میں، یسرا، آسانی. یعنی کہ ذوالقرنین جو ہے نا مومنوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے ساتھ آسانی کے ساتھ پیش آتے ہیں. یعنی کہ اللہ نے کہا کہ یہ قوم ہے، چاہے تو عذاب دو، چاہے تو تم معاف کر دو. ذوالقرنین کیا کرتی ہیں؟ کافروں کو عذاب دیتی ہیں، قتل کرتی ہیں، اور مومنوں کو چھوڑ دیتی ہیں، ان کے ساتھ پیش آتے ہیں.